الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلندر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھ محترم، ارادہ یہ تھا کہ تھوڑا سا خیبر کا ذکر کروں گا، لیکن خیبر میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے خیبر نہیں پڑھا جاتا۔ بس آپ درود پڑھے بابا زبر نعرہ صلوات۔ جو میرے نوجوان ہیں، کچھ تو ثبوت کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ جو لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیں، شیعت کوئی بہت گمبھیرتا چیز نہیں، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ چیز نہیں۔ آپ سے زیادہ شیعت کو وہ سمجھتے ہیں جن پر شیعت کے نشانے ٹھیک ٹھیک لگتے ہیں۔ یہ کہنا شیعت کیا ہے، شیعہ مذہب کیا ہے، ایسے ایسے سوالات پیدا کرنا بالکل بے ساختہ گفتگو ساتھ دیجیے گا، چونکہ میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، کرنل صاحب نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہ یہ سمجھتے نہیں، یہ میرا وہ مجمع ہے جو اتنا سمجھتا ہے کہ وہ بولتا نہیں، اور اس میں سروں پہ پرندے نہ اڑے۔ کچھ لوگ میرا اگر ساتھ دیں تو میں گزارش کروں گا، شیعت کوئی مشکل کام نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اول تو انہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جنہیں وراثت میں ملی ہو بزرگان کرام۔ کبھی جائیداد لیتے ہوئے پوچھا ہے کہ جائیداد ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کبھی وراثت میں تقسیم ہوتے ہوئے پوچھا ہے یہ رقم ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کبھی یہ پوچھا ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ جب اور چیزیں وراثت میں نہ پوچھی جائیں، ساتھ دیجیے گا میرا، لیکن پوچھی کہاں جاتی ہے؟ جو چیز ترکے میں چھوڑی جائے اسے پوچھا جاتا ہے۔ بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ والد صاحب نے یہ میرے لیے چھوڑا، یہ میرے لیے چھوڑا، یہ میرے لیے۔ ترکہ اسے کہتے ہیں جو آپ چھوڑ کر مرے، ورثہ وہ کہتے ہیں جو بزرگوں سے لیا ہو، بزرگان کرام، وہ طے ہوا ہوتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ورثہ اب تک آتا ہی طے ہونے کے بعد ہے۔ یاد رکھیں، ولایت علی اور عزاداری حسین ترکہ نہیں ہے، ورثہ ہے۔ معاف کیجیے گا، دوسرا پہلو رہنا جائے، جن کا ترکہ ہے ان کی مدد کیا کیجیے، ان کو سمجھایا کیجیے کہ ورثے میں چونکہ ملا نہیں۔ ولایت علی اگر ورثے میں ملا ہوتا، ماں نے دودھ میں پلایا ہوتا، تب سمجھ آتی کہ ولایت علی ہے کیا۔ تین چیز ہے جسے شیعت کہتے ہیں۔ ناصر عباس، علامہ ناصر عباس اللہ نے اپنی حفظ و امان میں اس پر عقیدے کی جنگ وہ تنہا لڑ۔ صرف تین چیز ہے، علی کی ولایت، سیدہ کی وراثت اور کربلا، غدیر، فدق اور کربلا، اسی کا نام شیعت ہے۔ اچھا، کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ معصوم سے پوچھا، فرزند رسول دین کیا ہے؟ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ اس کو وقفہ دیا، کہا اور میرے جد کی ولایت، یعنی ولایت علی بن ابی طالب۔ اب ولایت کے ساتھ علی بن ابی طالب بھی لگانا ضروری ہوتا ہے، بے شک بہت سے مسائل ہیں۔ میرے ساتھ محمد علی بہت دور بیٹھا ہے، جو سمجھ رہے ہیں وہ بولتے نہیں۔ پوچھا دین کیا ہے؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور ولایت۔ چین نہیں پڑا، کیونکہ پوچھنے والا کی نیت ٹھیک نہیں تھا۔ اپنا بزرگان گرامی، تبھی تو فرزند رسول کے ساتھ موجود تھا، اپنا تھا تبھی تو بس میں موجود تھا، لیکن کروٹ بدل رہا تھا کہ پوچھے تو صحیح۔ سوچ رکھیے، علامہ آیت اللہ برجردی کا ایک واقعہ کل میں نے بیان کیا، یہاں روک کر، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں پڑھتا رہوں گا۔ آیت اللہ برجردی آیت اللہ خمینی کے استاد محترم۔ دیکھیے، میں
मराजीन का जिक्र कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर लीजिए। एक मोमिन उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मोमिन का मतलब अली को मानने वाले, इमाम के मानने वाले, का ऐ वली फकीह ये बताइए दौरान नमाज मेरे मुंह से बेसाख्ता या अली मदद निकल गया या अली की आवाज ऊंची आवाज में निकल गई, ये फरमाई मेरी नमाज हुई या बातिल? पूछने वाले का लहजा देखिए, नीयत देखिए, मैं मासूम की बात नहीं कर रहा हूं, नायब इमाम की बात कर रहा हूं। बेसाख्ता का तेरी नमाज बातिल। उसके बाद वफा दे के कहा काश ये वाकया मेरे साथ होता है। क्या होता वाकया? मेरे साथ होता तो मेरी नमाज को मेराज मिल जाती। का आगा वली फकीह ये क्या बात कि मेरे मुंह से निकले तो बातिल, आपके मुंह से निकले तो मेराज? का याद रख तेरे मुंह से बेसाख्ता निकल तो गया है लेकिन तू शक में मुब्तला हो गया है। शक ऐसी बीमारी है, शक ऐसी बीमारी है, अली की जिद शक है बुजुर्गान, ये वो बीमारी है जिससे सब कुछ बातिल हो जाता है, सिर्फ नमाज नहीं, जहां शक आया सब कुछ बातिल। मासूम से पूछा दीन क्या है? का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद। उसके बाद का मेरे दादा की विलायत अली। अब वो बर्दाश्त नहीं हुई, कैसे बताइए इनमें सबसे अफजल क्या है? का विलायत अली। सोच रहा होगा कि नमाज को कहेंगे, रोजे को कहेंगे। ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, उस जमाने का प्रॉब्लम। तो कहा कि मेरे दादा की विलायत, लहजे ने बताया कि अपना था या पराया, कबा फज़ल रसूल। अपने दादा की विलायत इतनी अहम हो गई कि नमाज रोजे से अफजल हो गई। का सुन, नमाज सफर में कज़ा, रोजा बीमारी में साकित, हज इस्तिताअत हो तो करे, ज़कात मिस्कीन हो तो माफ, जिहाद माज़ूर हो तो माफ। लेकिन अली की वो विलायत है सफर में भी वाजिब, बीमारी में भी वाजिब। बहुत छोटा सा बात समझने वाली। अच्छा, मेरा तरीका और समझाने का, कम पैसों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो सवालात आते हैं ना, इनको सुन के गुजार दिया करें। ये देखा करें कि हमेशा वो चीज मौजूद बहस बनेगी जो चोट लगाती हो, जो बराह रास्त जाके जर्ब लगती हो जिसकी, वो चीजें। जब भी दुश्मन आपसे बात करेगा, अब अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, ये आपने कड़े हाथों में क्यों पहने हुए? अच्छा, आज के नौजवान का जो लिबास है उसमें बहुत से सवाल उभर सकते हैं। कभी किसी को सुना है पूछते हुए कि ये क्यों पहनते हैं? ये जहां उसको कड़ा नजर आया, जहां उसको गले में तौक नजर आया, जहां उसको पांव में बेड़ी नजर आई, फौरन कहेगा ये तो हराम है, खास जिस पे और कोई लिबास हो या ना हो। लेकिन ये तीन चीजें उसे, अच्छा जो नौजवान है वो तो खुले में आज उसकी दलील लेकर आया, शुरू इसलिए किया कि ये कड़े, ये तौक, ये बेड़ियां आप क्यों पहनते? मुझे तो हैरत होती कि आप क्यों नहीं पहनते। फिर समझ आई कि पाक चीजें नजिस जिस्मों से मस नहीं होती। मैं बहुत, देखिए आज का एतराज नहीं, बुजुर्गों से पूछे, ये आज का एतराज नहीं, चूंकि ये हिंदुओं के साथ रहते थे। अभी करबला के जाहिर होके आए हैं, उनको देखें, वो तो हिंदुओं के साथ नहीं रहते थे। यहां की आजादारी को वो झूमते हैं, जंजीर जनी को, जो जंजीर जना खुदा सलामत रखे, वो जो हिंदुओं के साथ रहते थे इसलिए कड़े पहनना शुरू कर दिया। आप भी तो हिंदू के साथ रहते थे, आप भी तो सिखों के साथ रहते थे। आपको इसलिए जरूरत नहीं आई कि आपके यहाँ हिंदू पना और सिख पने की कमी पहले नहीं थी, तो अब कहां से होगी? मुकाबला था,
ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں تو، یہ تینوں غلامی کی نشانی ہے. بسم اللہ توجہ رکھیے گا. جب کوئی کہے نا غلامی کی نشانی کو آپ دل سے قبول کر لیں، پھر ہم بتائیں گے یہ کس کی غلامی ہے. ہم بھی کہتے ہیں یہ غلامی کی نشانی ہے. یہ ہتھکڑی، یہ بیڑی، یہ تو غلامی کی نشانی ہے، لیکن کس کے غلام؟ خراب ہو جائے گا. بدلتی ہوئی چیز ہمارا عقیدہ نہیں ہوتی. علی کی ولایت بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ بدلتی نہیں ہے. ہاں خود نہیں بدلتی، مقدر بدل دیتی ہے، نصیب بدل دیتی ہے، شخصیت بدل دیتی ہے. اچھا یہ غلامی کی نشانی کس کی غلامی؟ وہ جسے حسین کہتے ہیں. یہ حسین کی غلامی دور سے دیکھ کر یہ جو کڑا پہنا ہے یہ شیعہ ہے. سمجھ رکھیے گا. جدید معاشرے میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں، جدید معاشرے میں ہر کوئی غلامی کا دور اتار رہا. ہمیں غلامی نہیں چاہیے، ہم آزاد قوم پیدا ہو. ہتھکڑیاں توڑ رہا، بیڑیاں کھول رہا. جو شعور بڑھتا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، ذرا ساتھ دیجیے گا جو نوجوان چھپے ہوئے بیٹھے. جتنا شعور بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ہتھکڑیاں کھول رہے ہیں، توق اتار رہے ہیں، بیڑیاں توڑ رہے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں اپنے شیعہ نوجوانوں کو، جو شعور بڑھتا جا رہا ہے بیڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں، توق بڑھتا جا رہا ہے، بیڑیاں ہتھکڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے چند لوگ پہنتے، ملنگ پہنتا تو سمجھ نہیں آتا. دیکھیے ملنگ کی بات یاد آئی، کل بھی ایک گزارش کی ہے پرسوں مجلس میں، جو لوگ نہیں ہیں ان کا جواب جب اس طرح کے سوال آیا کرے تو پریشان نہ ہوا کرے. بہلول دانا کے نقش قدم پہ چلا کرے، ہم اس کے مزار کی زیارت کر کے آئے. بہلول دانا کے ماننے والے انہیں جنہیں آپ ملنگ کہتے ہیں. علامہ اسماعیل دیوبندی مناظرہ کر رہے تھے کہ علی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ہجوم ملتان نے، دائیں طرف اسماعیل دیوبندی صاحب، بائیں طرف دوسرے مولانا. علی مدد کر سکتا ہے، دلیلوں پہ دلیلیں، دلیلوں پہ دلیل. تو بہت وقت گزر گیا تو اس مولانا نے یوں ہاتھ سے مکھی پکڑی. آسان کام تھا نا، نجس چیزیں نجس لوگوں کے قریب زیادہ رہتی ہے. اسے مکھی پکڑی، مکھی کا پت کو توڑا اور ہاتھ میں لے کے کہا، اچھا مولانا صاحب میں نے مکھی کا اسماعیل دیوبندی صاحب سے کہ آپ علی سب کچھ کر سکتا ہے نا. اس علی سے کہ اس مکھی کے پر جوڑ دیں. یہ ہاتھ میں میرے پر ہے، یہ مکھی ہے. خاموش. جاہلوں کو کیا جواب دیں. لیکن علی کا ملنگ خاموش تو نہیں رہتا. نیچے بیٹھا ہوا علی کا ملنگ، اور علی کا ملنگ تنہا نہیں ہوتا، ایک عصائے موسیٰ ساتھ رکھتا ہے. کیا پتا کب کس اجتہا سے مقابلہ ہو جائے. اٹھا، قریب آیا اور اپنا عصا اس بازو جس میں مکھی تھی اس پہ زور سے مارا. ہڈی ٹوٹ گئی. کہا توڑ میں نے دیا، تو اللہ سے جڑوا دے. ان سوالوں کا جواب نہیں دیا. یہ ہتھکڑی، یہ بیڑی، یہ تو جتنا شعور بڑھتا جا رہا ہے اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کس کا؟ کہ اسے دیکھ کر دشمن ہمیں حسین کا غلام کہتا ہے. حسین کی غلامی ریاضتوں کے بعد حاصل کی لوگوں نے، ایسے نہیں حسین کی غلامی ملی. خود سے پوچھے حسین کی غلامی ہوتی کیا ہے، حبیب سے پوچھے حسین کی غلامی ہوتی کیا ہے، بودر و بیسم و تمار سے پوچھے علی کی غلامی ہوتی کیا ہے، مسلم ابن اوسجا سے پوچھے کہ غلامی ہوتی کیا ہے. جب دیکھا نا کہ وہ غلامی جو محنتوں کے بعد ملتی تھی صرف ہتھکڑی پہننے سے مل رہی ہے، صرف بیڑیاں پہننے سے مل رہی. کمال ہے یہ حسین، کربلا کا کمال ہے کہ دنیا ہمیں کہتی ہے یہ غلام ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمیں غلام کو، حسین کا غلام.
یہ جو توت ہے یہ گردنوں کو جھکا دیتے. کس کے آگے؟ حسین کے آگے. 1.5 کروڑ سے اوپر تعداد تھی. آنکھیں اندھی بھی ہو تو یہ تو نظر آتا ہے کہ 1.5 کروڑ جس حرم کا طواف کر رہے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. 26 لاکھ حج کی تعداد, 6 حکومتوں کا انتظام. لیکن حاجیوں کی شکایت سنیں آپ. جب لوٹ کے ایئرپورٹ سے شروع ہوتی ہیں گھر تک جاتی ہیں, چشمدید گواہ بیٹھے. 1.5 کروڑ آدمی. پوچھیں کوئی پیاسا لوٹ آیا؟ پوچھے کسی کو غذا نہ ملی ہو؟ اس لیے کہ یہ حسین کا درم ہے. یہ جو ہتھکڑی ہے, یہ بیڑی, زمانہ توق کو اتارنا چاہتا ہے, ہتھکڑی کو توڑنا چاہتا ہے. ہم غلام نہیں ہیں, بیڑیوں کو کھولنا چاہتا ہے. لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر بیڑیاں پہنتے ہیں, اس لیے کہ حسین کے غلام. اور یہ گھرانہ بھی عجیب گھرانہ, بدے تمام. ایک کنیز ہے, جناب سیدہ کے گھر میں کنیز کو کنیز کہتے ہوئے ایک جملہ جب شام کی زیارتوں پہ گئے تھے, جناب فضا کے مزار پر میں نے گزارش کی تھی کہ جناب فضا کو کنیز نہ کہا کریں. کنیز وہ جناب سیدہ کی ہماری شہزادی ہے. کیا کہنے اسما بنت امیس ہے, اور کیا کہنے اس کنیز کی جسے شیری کہتے ہیں. دیکھیں دنیا کا مزاج کیا ہے, جب غلاموں کو آزاد کرے نا تو غلام آزاد ہو جاتا ہے. لیکن یہ عجیب گھرانہ ہے. مولا حسین نے کہا شیری ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ لیا. مولا میں آزاد ہونے کے لیے نہیں آئی, میں اس گھر کی کنیزی چھوڑ نہیں سکتی. کہ نہیں شیری تمہیں جانا پڑے گا. جب شیری کی آنکھوں میں آنسو دیکھا نا, کہ مولا آپ حکم دے رہے, کہا شیری تمہیں جانا پڑے گا. جانتی ہے نا, سر جھکا لیا کہ امام نے کسی مصلحت کے تحت کہا. پھر ایک جملہ کہا, اچھا مولا میں جا تو رہی ہوں. پھر چشم تصور کہتی ہے, سر جھکائے زینب عالیہ کھڑی ہوں, جناب ام کلثوم موجود ہوں, جناب رباب موجود ہوں, جناب ام لیلہ موجود ہوں. کیا کہا حسین نے؟ کہا مولا جاؤں گی ضرور, آپ نے حکم دے دیا, مگر ایک وعدہ کریں, آپ میرے گھر مہمان ضرور آئیں. مولا میں آپ کا انتظار کروں. شیری کو خدا حافظ کیا. وہ جو کربلا جن کی نگاہوں میں تھا نا, شیری ان نظروں سے نہیں دیکھ سکتی. دل گرفتگی کے ساتھ روانہ ہو گئی. حلب میں جا کر, شام میں جا کر, محل جہاں شادی ہوئی وہ اس علاقے کی بہت مالدار خاندان میں شادی ہوئی, محل میں رہتی تھی. لیکن شیری کا دل نہیں لگتا, روز شام کو یاد کرتی. میرے مولا نے کہا ہے کہ میں آؤں گا ضرور, یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا مولا نہ آئے. روز شام کو انتظار کرتی. شام ڈھل جاتی, دروازے سے واپس آ کے سو جاتی, مولا کو سلام کر. انتظار کا یہ عالم. ایک رات ایسی آئی کہ شیری کا دل اضطراب میں, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. کسی نے پوچھا شیری کیا بات ہے؟ کہا آج دل کو قرار نہیں ہے. بس یہ جملہ کہا نا شیری. شام دروازے پر دستک ہوئی. رات کی تاریکی میں سپاہی آئے کہ ہم مسافر ہیں, ہمارے ساتھ کچھ مستورات ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے محل میں ہم ٹھہر جائیں. پتہ نہیں, دیکھیں یہ محسوسات کی بات ہے. شیری نے دروازہ کھول دیا اور ایک جملہ کہا کہ اچھا جو مرد ہے نا وہ تو باہر ٹھہر جائیں, یہ جو بیویاں ہیں نا انہیں گھر کے اندر بھیج دو. عجیب مظلومیت ٹپک رہی تھی. شیری نے دیکھا بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے کچھ خواتین. شیری اپنے گھر میں لے آئی. گھر میں لانے کے بعد دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا, پانی پلایا. جب کھانا اور کھلا چکے, پانی پلا چکے, تو خدا حافظ کہہ کر شیری جانے لگی. ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ آواز آئی, ہائے حسین. جب سنا نا ہائے حسین, شیری بیتاب ہو کے پڑ گئی. بیویوں یہ حسین کا نام کس نے لیا؟ وہ جس نے حسین کہا تھا نا, حسین سر کو جھکا لیا,
سر کو جھکا لیا. کبھی بھی تمہیں واسطہ ہے حسین کا نام ڈال. کیا تمہارے مرنے والوں میں کوئی اور نہیں؟ حسین کا نام نہ لینا. خاموش ہو گئی. بیویوں نے سر جھکا لیا. دوبارہ شیری بڑی. تھوڑی دور چلی تھی, آواز آئی ہائے عباس. شیری سے رہا نہیں گیا. پلٹ کر آئی, بیویوں کس کے نام لے رہی ہو؟ یہ حسین کا نام کس نے لیا؟ یہ عباس کا نام کس نے لیا؟ ہاتھ جوڑ لیا. بیویوں تم آرام سے سو جاؤ, نام نہ لو, یہ نام نہ لیا کرو. ہو سکتا ہے تمہارے مرنے والے بھی نہیں ہو, لیکن یہ وہ نام ہے جو میرے کلیجے کو کاٹ دیتے ہیں. یہ نام نہ لینا. خاموش ہو گئی. جب دروازے سے اندر داخل ہونے لگی نا, دوسری طرف ایک آواز آئی, اور دنپدی آواز. آواز کیا تھی؟ ہائے علی اکبر. جب علی اکبر کا نام آیا نا, شیری نے اپنے آپ کو دروازے میں گرا دیا. پھر قدموں سے نہیں آئی, کوڈیوں کے بل, گھٹنیوں کے بل چلتی بھی اس بی بی کے پاس آئی جس نے حسین کہا تھا. آگے زانو پہ, قدموں پہ سر رکھا. بی بی تجھے واسطہ ہے حسین کا, تجھے واسطہ ہے عباس کا, تجھے واسطہ ہے علی اکبر کا. یہ بتاؤ تم کون ہو؟ بس یہ جملہ سنا, ایک آواز آئی, شیری ہم نے کہا تھا نا ہم تمہارے مہمان, ہمیں پہچان لینا. شیری لرز گئی. اب جو بی بی نے چہرے سے بال ہٹائے, شیری پہچانو میں زینب. اجر کو مرنا سروسینہ پیٹنے لگی شیری. شہزادیوں کیا اس دن کے لیے آزاد کیا تھا کہ کنیزے تماشا. اجر کو مرنا زینب نے سہارا دیا, ام کلثوم نے سہارا دیا. قدموں میں لوٹتی ہوئی شیری ایک دفعہ پوچھا, شہزادی میرا عباس کہاں ہے؟ میرا حسین کہاں ہے؟ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ زبان سے شاید زینب کہہ نہ سکی, اشارہ کیا تو جو لوگ کے نیزہ پہ سر تھا, شیری سمجھ گئی. بھاگتی نہیں آئی, سر حسین کے قریب آگے کا, السلام علیکم یا عباس. سر حسین سے جواب آئی. شیری نے پتھر اٹھایا, سر پر خون کا ماتم کیا. کہا مولا اس دن کے لیے آزاد کیا تھا کہ کنیزے شہزادیوں کو قید میں دیکھے. میرا کمال, میرا سلام. ان آنسوؤں کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. محمد والے محمد کا چشم گریہ کے ساتھ بیٹھے ہو, دعاؤں کو سجا فرما. واسطہ محمد والے محمد کا آنکھوں سے اشک ازا کے سمندر اسی طرح جاری و ساری رہے. پروردگار ہماری اگلی نسل میں کچھ اور چیز منتقل ہو یا نہ ہو, لیکن علی کی ولایت اور اشک ازا کے یہ موتی یہ ہماری نسلوں میں منتقل ہو. پروردگار ہمارے شمار ازداران مزدور کربلا میں کر, بیمار کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. کہ بھائی بیمار اللہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اور جو بیمار ہیں تو جملے سن لیجئے گا. زین نے پڑھا, بی بی کا ذکر رہ جاتا ہے جسے سغرا کہتے ہیں نا. کبھی رات کو سونے سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے, اس بیماری کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس بی بی کو بیماری تھی کیا؟ کبھی کسی ذاکر سے بس یہ سنا ہے بیمار ہے. میری چشم تصور کہتی ہے اگر علی اکبر خط لکھ دیتے نا اور سغرا کو بلا لیتے تو سغرا بیمار نہ ہوتی. علی اصغر کو حسین گود سے نہ لیتے تو سغرا کبھی بیمار نہ ہوتی. اور بابا خط کا جواب دے دیتے تو سغرا کبھی بیمار نہ ہوتی. بزرگان گرامی اس بیمار مدینہ کا واسطہ جو بیمار ہے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو مقروضوں نے خط سے نجات دلا, جو بچے امتحانی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب و کامیاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوار جنت سیدہ میں جگہ عطا فرما. خصوصاً جو اس گھرانے سے وابستہ مرحومین ہیں ان کو درجات عالیہ عطا فرما. اللہ